نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ اندھیرے اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندہ اور مردے برابر ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اس وقت سورۃ فاطر کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ سورۃ فاطر سورۃ یاسین سے ایک سورت پہلے کی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالی تمام انسانوں سے مخاطب ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، سب لوگو، الناس جس میں تمام کے تمام لوگ شامل ہیں، خواہ وہ کسی رنگ، کسی نسل، کسی عمر، کسی علمی استعداد اور کسی بھی شکل اور زبان کے حامل ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، وہ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، سب کو مخاطب کیا گیا۔ سب کے لیے اللہ کی پکار ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو انسانوں میں سے تصور کرتے ہیں، لوگوں میں سے تصور کرتے ہیں، تو ہمیں توجہ سے اللہ کی بات سننی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکار کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ وہ بے نیاز تعریف والا ہے، یعنی اسے تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت ہے، تمہیں اس کی طرف توجہ دینا ہے، تمہیں اس کے آگے جھکنا ہے، تمہیں اس کو خوش کرنا ہے، اس لیے کہ تمہارا سارا نفع نقصان سب کا سب، تمہاری زندگی اور موت، تمہارا رزق، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہی ہے، اس لیے تمہاری یہ ضرورت ہے کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس سے غافل ہو کے زندگی بسر نہ کرو، تم آئے اسی کی طرف سے، تمہیں جانا اسی کی طرف ہے، تمہیں زندگی اس نے دی ہے، تمہیں جسم اس نے دیا، یہ آنکھیں اور کان اور دل اور دماغ اسی کا دیا ہوا ہے، تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، جو کھاتے ہو اسی کا کھاتے ہو، جو پہنتے ہو اسی کا دیا ہوا پہنتے ہو، یہ زندگی اسی وقت تک ہے جب تک اس کا اذن ہے، اور اگر اس کی طرف سے زندگی کے ختم ہونے کی بات آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک لمحہ بھر اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا، تم اسی کے محتاج ہو، تمہیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، جو نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو اسی کے خوشی کے کاموں میں، اسی کی رضا کے کاموں میں استعمال کرو، تاکہ پھر جواب میں، جزا میں اس سے کئی گنا زیادہ نعمتیں پا سکو۔ اور اگر آج تم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو کل جب تم اس کے پاس حاضر ہوگے تو پھر تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ تمہیں اس کی پکڑ سے بچانے والا، تمہیں چھڑانے والا کوئی بھی نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب محتاج ہو، سب کمزور ہو، عاجز ہو، اس کے آگے تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم اس پر بازی نہیں لے جا سکتے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اس کو ہرا نہیں سکتے، تم اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، تم اس سے کہیں چھپ نہیں سکتے، تم سب اس کے سامنے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، تم زمین کی کسی تہہ میں چھپ جاؤ یا آسمان کی طرف اڑ جاؤ یا پانی میں چلے جاؤ، جہاں بھی تم ہوگے وہیں سے وہ تم کو ڈھونڈ نکالے گا، وہ تم کو پالے گا۔ اس کی طرف اگر نہیں آتے تو تم آخر بھاگ کر کہاں جاؤ گے، کہاں سے چھپ سکو گے؟ اور پھر تمہاری ہر چیز اس کے سامنے ہے، اس کے سامنے کسی کا کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی چھڑا نہیں سکے گا، تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، جو کچھ تم نے اس سے لیا اس کے بارے میں اس کو بتانا ہوگا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ انسان اپنی حقیقت پر غور تو کرے، ماں کے پیٹ میں کس کمزور حالت میں اس نے ہماری ابتدا کی، انسان کس چیز سے بنا؟ ایک نطفے سے، اتنی باریک چیز سے کہ ایک آنکھ بظاہر اس کو عام حالات میں دیکھ بھی نہیں سکتی، اتنی چھوٹی چیز سے، اتنے حقیر پانی سے انسان کی ابتدا ہوئی، انسان کچھ بھی نہ تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا ایک بڑا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا، اس کا کوئی نام نہ تھا، اس کا کوئی وجود نہ تھا، اس کی کوئی ہستی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں کس حالت میں پروان چڑھایا کہ ایک کے بعد ایک حالت میں خطرہ تھا کہ ہم ختم ہو جاتے، اور ہم اس طرح مکمل انسان کے طور پر دنیا میں نہ آتے۔ ہم نے اس کو کیا دیا، کیا خرچ کیا ہم نے یا ہمارے والدین نے کہ ہمیں
دیکھنے کے لیے بہترین آنکھیں ملی، بولنے کو زبان ملی، سننے کو کان ملے، سمجھنے کو دل اور دماغ ملا، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں ملے، بھاگ دوڑ کرنے کے لیے جسم ملا، اور پھر زندگی کی ساری نعمتوں سے ہم لطف اٹھا رہے ہیں۔ ان سب چیزوں میں کون سی چیز ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے؟ اپنے ناک پر کبھی ہم نے غور کیا کہ کس طرح چہرے پر ابھرا ہوا ہے؟ کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، کس طرح اٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی آپ کو لکیر نظر نہیں آئے گی کہ کہیں جوڑ کا نشان ہو، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا ناک کسی چیز کو لگے اور وہ ٹوٹ کے گر جائے۔ کس بہترین طریقے سے اس نے جوڑ دیا۔ اپنے ہاتھوں پہ کبھی غور کیا کیسا بہترین کٹ ہے یہ انگلیاں، کتنا خوبصورت کٹ، کس طرح ہم ان کو موو کر سکتے ہیں، اور پھر کس طرح ان کے اندر لچک رکھی کہ ہم چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اگر وہ ان کو سیدھا اکڑا ہوا بنا دیتا ہم کوئی کام کرنے کے قابل نہ ہوتے، ہم تو کھانا بھی نہ کھا سکتے، ہم تو ایک گلاس نہ پکڑ سکتے کہ اپنی پیاس ہی بجھا سکیں، ہمیں بھی پھر شاید جانوروں کی طرح ہی کھانا اور پینا ہوتا۔ لیکن اس نے ہمیں کتنی بہترین چیزوں سے نوازا۔ ہم جھک سکتے ہیں، ہم نیچے کو ہو سکتے ہیں، ہم سیدھے ہو سکتے ہیں، ہم پیچھے کو ہو سکتے ہیں، ہم نیچے سے چیزیں اٹھا سکتے ہیں، ہم ہاتھ پھیلا کے اوپر سے اتار سکتے ہیں، ہم دائیں بائیں موو کر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے اللہ تعالیٰ صرف ایک طاقت لے لے، ہے جو کوئی ہمیں واپس دلا دے۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل کام کر رہا ہوتا ہے، پورے جسم کو خون سپلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے سونے کے ساتھ ہمارا دل بھی سو جاتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ پھر ہم میں سے کتنے لوگ زندگی کو باقی رکھ سکتے؟ ہماری کڈنیز ہر وقت کام کرتی رہتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ان پیشنٹس کے بارے میں، ان مریضوں کے بارے میں جن کا ڈائلسس ہوتا ہے، مشین کے ذریعے جن کے خون کو اور جسم کو صاف کیا جاتا ہے، گردوں کا کام مشین کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 پنیں جسم کے اندر لگتی ہیں، انتہائی پینفل پروسیجر ہوتا ہے، کئی قسم کی دوائیاں جسم میں ڈالی جاتی ہیں، اور پھر انسان کو کافی دیر اس مشین کے ساتھ بندھنا پڑتا ہے، چاہے وہ ایک مخصوص ایریا میں چل پھر بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور اس پر جو پیسے لگتے ہیں، اگر سال بھر کے گردوں کی صفائی کی رقم جمع کی جائے تو زندگی بھر کی پونجی بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ جا کر دیکھیں ان مریضوں کو، پوچھیں ان کا حال کہ جن کے صرف گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور آہستہ آہستہ اتنی ورس کنڈیشن ہوتی چلی جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے، صرف ایک نعمت کا چلے جانا۔ اگر ہمارے منہ سے دانت چلے جائیں تو ہم بہت سی غذائیں کھانے اور لطف اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ اگر ہماری سینس آف اسمیل چلی جائے، ہم سونگ کے خوشبو اور بدبو کا احساس نہ کر پائیں، تو ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں۔ اگر ہمارے کانوں میں تھوڑا سا بھی بوجھ آ جائے، تھوڑی سی بھی سائیں سائیں ہونے لگے، غیر ضروری آوازیں آنے لگے، تو ہماری زندگی دوبھر ہو جائے، ہماری نیند حرام ہو جائے۔ اگر ہماری کسی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ واپس لے لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ پانی ہمارا پینے والا ہی خشک کر دے تو ہم پیاسے مر جائیں، اگر زمین گندم اگانا چھوڑ دے ہم بھوکے مر جائیں۔ ذرا سی کمی آتی ہے، پچھلے دنوں سنا ہوگا آپ نے، جب آٹے کی کمی ہوئی تھی کیا لوٹ مار شروع ہو گئی تھی، کس قدر پریشانی ہو گئی تھی، اور حالانکہ وہ چند دن کی بات تھی۔ کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو کھانا نہیں پکتا، کس قدر پریشانی ہوتی ہے، صرف ایک دن کسی چیز کی کمی ہو جائے۔ لیکن اللہ نے بے پناہ نعمتیں جو ہمیں دے رکھی، ہم ان کی قدردانی نہیں کرتے اور کبھی نہیں سوچتے کہ یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے بغیر کسی قیمت کے دے دیا، ہمارے کچھ خرچ کیے بغیر۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اور پھر اگر ہم اس زندگی میں چند روپے پا کر، یہ نعمتیں پا کر اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، رجوع نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بندوں کی خدمت نہیں کرتے، تو مت سوچیں کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی۔ یہ تو چند دن کی مہمان ہیں، چند دن کی بات ہے، یہ سب کچھ بہت جلد واپس چلا جائے گا۔ اپنے ہی والدین کو دیکھیں،
ہم میں سے بہت سے لوگوں کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اور اگر زندہ بھی ہیں تو کس بے کسی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جو جو انسان بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، چلنے پھرنے سے آوازار ہو جاتا ہے، دوسروں کی مدد کا محتاج ہو جاتا ہے۔ کس طرح جیتے جاگتے انسان، وہی والدین جو ہر وقت ہمیں بہترین باتوں کی نصیحت کرتے ہیں، اپنی ہی عقل و ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور بالکل محتاج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بڑھاپا انسان کی محتاجی کی ایک علامت ہے کہ جس میں دنیا میں ہی انسان کو بتا دیا جاتا ہے کہ کس طرح تم اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ پکڑ نہیں سکتے، راشا ہو جاتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، پاؤں رکھتے ہوئے چل نہیں سکتے، دانت ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے تم کھا نہیں سکتے، طرح طرح کی بیماریاں اس طرح گھیر لیتی ہیں کہ زندگی کی نعمتوں کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان پھر بھی عبرت نہیں پکڑتا، نہ بوڑھے کو دیکھ کر، نہ بیمار کو دیکھ کر ہم اپنی جوانی، اپنے مال، اپنی اولاد میں اتنے مگن ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی۔ ہرگز نہیں، ایک ایک چیز آہستہ آہستہ خاتمے کی طرف، فنا کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ ہم سے واپس لے لیا جائے گا اور ہم خالی ہاتھ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اور پھر یاد کریں، قبر کے اندر اترنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں جائے گا، نہ دوست، نہ عزیز، نہ رشتہ دار، نہ والدین، کوئی بھی نہیں۔ جتنی بھی کوئی محبتوں کے دعوے کرے، تنہا، پھر پاس کون ہوگا؟ صرف اللہ کے رحم و کرم پہ۔ اس وقت کوئی کام نہ آئے گا، ہمارے یہ گھر یہیں رہ جائیں گے، ہمارے بچے یہیں رہ جائیں گے، ہمارے شوہر اور شادیاں کر لیں گے، ہمارے عزیز رشتہ دار 4 دن رو دھو کر ہمیں بھلا دیں گے، گھر کسی اور کے ہو جائیں گے، جائیدادیں دوسروں کے نام لگ جائیں گی، اور ہماری قبر کی تنہائیوں میں کون ہوگا؟ ہمارا عمل، جس سے ہم دور بھاگتے ہیں، جس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، جس کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں، مال نہیں، ہمت نہیں، طاقت نہیں۔ اصل بات ہے سب کچھ ہے پر ایک دل نہیں مانتا۔ جس چیز کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے وہ کام خود بخود آسان ہو جاتا ہے، اس میں پھر کچھ بھی مشکل نہیں رہتی۔ لیکن یاد کریں قبر کی تنہائی کو، اس لیے کہ ایک دن تو جانا ہے نا۔ ہے کوئی طریقہ جو ہمیں چھڑا لے اور بچا لے؟ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو سب بیزار ہونے لگتے ہیں، اچھا جنازہ کس وقت ہے؟ جانے سے پہلے سب سے پہلے پوچھتے ہیں جنازہ کس وقت ہے، تاکہ پتہ چلے ہماری جان کب چھوٹے گی وہاں سے، کس وقت اٹھائیں گے اس کو اور ہم گھر آئیں گے، کس وقت ہماری خلاصی ہوگی۔ دنیا کی وفاداری کا تو یہ عالم ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اندر چلے جاتے ہیں مٹی میں، اندھیرے میں، اور رات آ جاتی ہے، اور دور دور کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کام آنے والا نہیں، کوئی آ کے چراغ جلائے گا بھی تو اوپر، اندر تو نہیں روشنی آئے گی، کوئی لا کے کھانا رکھے گا تو اوپر، اندر تو کچھ نہیں پہنچے گا۔ جو کچھ بھی ہوگا سب باہر، اور ہم اندر محتاج، لوگوں کی دعاؤں کے محتاج۔ کسی کا دل ہوگا تو دعا کرے گا نا، کسی کو وقت ہوگا تو دعا کرے گا۔ آج تو لوگوں کے پاس اپنے لیے دعا کرنے کا وقت کوئی نہیں، کسی کے لیے کون کرے گا؟ رسم دنیا نبھانے کے لیے اگر کوئی کر بھی دے تو پتہ نہیں کس دل سے کرے گا، اور صحیح بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ ہم تو جہالت کے مارے یہ نہیں جانتے کہ مردے کے لیے دعا کیا کرنی چاہیے۔ ہم تو بیٹھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مردے کو کیا ملا اس سے؟ آپ نے پڑھا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس بیچارے کو تو بخشش چاہیے، رحمت چاہیے، جنت چاہیے، قبر کے عذاب سے رہائی چاہیے، وہ کوئی دعا مانگتا ہی نہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت مانگنا کیا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ کرنے کا وقت کوئی نہیں، تو مرنے کے بعد کسی اور کے لیے کیا وقت ہے؟ کون یاد کرے گا؟ اور اگر واقعی ہم نے لوگوں کی بڑی خدمت کر رکھی ہے نا، اور ہمیں چاہنے والے بے شمار ہیں، اور ہم سے محبت کرنے والے ہزار ہیں، وہ بھی تو چلے جائیں گے نا ایک دن۔ وہ کب تک دنیا میں رہیں گے کہ ہمیں یاد کرتے رہیں گے ہمارے پیچھے؟ اور ایک کے بعد ایک جنریشن گزر گئی، ایک نسل گئی، سب بھول گئے۔ آپ کو پتا ہے آپ کی نانی کا نام کیا تھا؟ کوئی ایک مجھے اس محفل میں سے بتا دے کہ نانی کی نانی کا نام کسی کو نہیں آتا ہوگا۔
2 سے تیسری جنریشن میں بھول جاتے ہیں، نام بھول جاتے ہیں، دعائیں کون کرے گا، ہمارے نام پہ صدقے خیرات کون کرے گا؟ ہم اپنے لیے تو اللہ کی راہ میں کچھ دے نہیں سکتے، کسی سے توقع ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دیں گے؟ کون دیتا ہے؟ دنیا میں تو کوئی دے نہیں رہا، دنیا میں تو خود اپنے لیے ہمیں دینے کی توفیق نہیں، مرنے کے بعد دوسروں پہ آس ہے وہ ہمارے لیے دیں گے۔ خود قرآن کھول کے نہیں پڑھتے، دوسروں پہ آس رکھی ہوئی ہے کہ وہ پڑھ کے بخشیں گے، پتہ نہیں کیا پڑھیں گے اور کیا نہیں پڑھیں گے، کس دل سے پڑھیں گے، الٹا پڑھیں گے، سیدھا پڑھیں گے، غلط پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے، بیچ میں سے صفحے مس کریں گے، ادھر سے ادھر سکپ کر کے جان چھڑا کے اٹھ جائیں گے کہ کب یہ ختم ہو اور ہماری جان چھوٹے۔ ایسی بیزاری سے پڑھا ہوا کس کو لگے گا؟ وہ تو اپنی شہرت بناتے ہیں، اتنے پڑھ کے بخشے اور اتنے پڑھ کے دیے، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں کہ آپ نے کسی کو اتنے قرآن پڑھ پڑھ کے بخشے ہوں۔ وہ تو جو پڑھتا ہے اسی کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر میں یہ پانی پی رہی ہوں تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو کیا مل سکتا ہے؟ اسی وقت ملے گا اگر میں آپ کو یہ دے دوں۔ دنیا کی مادی چیزیں پانی تو دے سکتی ہوں، لیکن اگر قرآن کی تلاوت میں کر رہی ہوں تو یہ میں اپنے منہ سے نکال کے آپ کو نہیں دے سکتی جب تک آپ نہ بولیں، آپ نہ سیکھیں، آپ نہ وہ الفاظ دہرائیں۔ لیکن ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں قرآن پڑھنے کا، ہمارے پاس تو گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ پر ہی جائیں کہ جہاں ہمیں کوئی سکھا دے۔ دنیا کے سب کام کرنے کے لیے ہمارے پاس طاقت ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اور اللہ وہ ذات کہ انتم الفقراء الی اللہ، جس کے ہم سب محتاج ہیں، جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، جس کے بغیر ہمارے لیے کوئی امید کی جگہ ہی نہیں، جس سے بڑھ کر ہم سے کوئی پیار کرنے والا ہی نہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ مت سوچو کہ تم اس کی عبادت کرو گے تو اس کو کچھ ملے گا، اور اگر تم نے اس کی عبادت نہ کی تو شاید اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ کائنات کے اندر اتنی مخلوق ہے کہ ایک ایک ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، پوری کائنات، ایک ایک درخت، ایک ایک پتا، پتھر، ستارے، پرندے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اگر آپ تسبیح نہیں پڑھیں گے، آپ ذکر نہیں کریں گے تو آپ محروم رہ جائیں گے، اللہ کو تو کچھ نقصان نہ ہوگا۔ اور پھر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں، ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اگر ہم نہیں جھکیں گے تو اس کی بادشاہت کو کوئی نقصان نہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے، اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، جب ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اور جب ہم اس کو توجہ نہیں دیتے، اس کو اپنی زندگی میں امپورٹنس نہیں دیتے، تو ہم اس کی مجبوری نہیں ہے۔ اور مت سمجھیں کوئی پکڑ نہیں ہوئی ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں دنیا زیادہ ملی تو ہم اور نافرمانی کرتے چلے جائیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ تم اتنے سارے مل کے نعوذ باللہ اللہ کو ہرا رہے ہو کہ تمہیں پکڑ نہیں سکتا۔ ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق لے آئے، وہ نئے لوگوں کو لے آئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کئی دفعہ ایسا نظارہ دیکھا گیا کہ جب لاکھوں لوگ ختم کر دیے گئے اور دوسری قومیں وہاں پر آ گئیں۔ بغداد میں ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تھا، مسلمانوں کی کتابوں کو دجلہ و فرات میں پھینک کے دریاؤں کو سیاہ کر دیا، اتنے مسلمانوں کو قتل و غارت کیا کہ گلیاں خون سے بہہ اٹھیں، ختم ہو گئے مسلمان۔ اور اس کے بعد جو آنے والے لوگ تھے آہستہ آہستہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے دین کی خدمت کی اور نئے جوش و جذبے کے ساتھ اس کے دین کی خدمت کی۔ پھر اس کے بعد اسپین کا حال دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی کتابیں جو لاکھوں میں تھیں، ان کی کتابوں کے ڈھیر لگائے گئے اور ان ڈھیروں کو جلایا گیا، اور ان کے شعلوں میں کئی ہزار مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا۔ جب کوئی قوم
اسلام کا دعویٰ کرے لیکن پھر اسلام کے حکم پر نہ چلے، اللہ کی بات نہ مانے، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی نمونہ دکھا دیتے ہیں۔ بعض اوقات مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ بعض جگہوں پہ خون گھٹنوں تک آتا تھا، تحقیق کر دیا گیا مسلمانوں کو۔ آج ہم صرف زبان کے مسلمان رہ گئے۔ اگر صرف ڈش دیکھتی رہیں تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ ساری زندگی پیسے کمائے تھے، جمع کیے تھے کہ اپنی نسلوں کو غیر مسلموں کا کلچر دکھا دکھا کے غیر مسلم ہی بنا ڈالیں۔ آج ہمارے بچے اگر بظاہر مسلمان نظر بھی آتے ہیں تو ان کی سوچ اور ان کا ذہن صحیح معنوں میں مسلمان نہیں رہا، ان کے ہیروز مسلمان نہیں ہیں، ان کے ہیروز عمر اور ابو بکر نہیں ہیں۔ وہ انڈین فلموں کے اداکار تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ صحابیات اور امہات المومنین کے نام نہیں جانتے، وہ اسلامی تاریخ اور اسلامی کلچر سے بالکل بے بہرا ہیں۔ وہ اسلامک کلچر کہ جس نے دنیا کو رہنمائی کی تھی، جو دنیا کی سپر پاورز کو ڈومینیٹ کر گیا تھا، ہم نے اسلام پر چلنے کے لیے عملی طور پر کوئی کوشش نہیں کی۔ آج ہماری زندگی میں وہ کچھ بھی نظر نہیں آتا جو صحابہ کرام کی زندگی میں تھا۔ آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال آ کر دیکھیں، ہمارے گھروں کی شادیاں دیکھیں، ہمارے مرنے دیکھیں، ہمارے جینے دیکھیں، ہمارے بازار دیکھیں، تو کیا ہم پر فخر کریں کہ شادیوں اور بیاہوں میں تو ہم نے ہندوانہ رسموں کو ایک ریچول سمجھ کر اختیار کر لیا، ایک ایک رسم پر ہم ہزاروں اڑانے کو تیار ہیں صرف نام کی خاطر۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی شادیاں اسی طرح ہوتی تھی جس طرح ہمارے ہاں ہو رہی ہیں؟ کیا ان کے ہاں بھی مرنے کے بعد اسی طرح بڑے بڑے کھانے پکتے تھے اور ہزاروں روپے لٹائے جاتے تھے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جاتا تھا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کے مرنے پر 40 دن کے بعد کارڈ تقسیم کیے اور کھانے پکوائے؟ ہم کن کاموں میں اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں اس پیسے کو ہم تعلیم کے لیے استعمال کرتے؟ کیوں نہیں اس پیسے کے ذریعے ہم امت مسلمہ کو ایجوکیٹ کرتے، ان کے لیے قرآن کی تعلیم کا بندوبست کرتے؟ اور پھر اگر اسی حال میں ہماری زندگی گزر گئی تو دیکھیں پھر ہوتا ہے کیا آگے۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آج ہم غلط کام کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں فلانا بھی تو کر رہا ہے، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا؟ قیامت کے دن آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے یہ کہہ کے یا اللہ فلانا غلط کرتا تھا لہٰذا میں نے غلط کیا، اب اس کی سزا بھی اس کو دے دیں جس کو دیکھ کے میں نے غلط کام کیا۔ نہیں، لا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تدع مثقلۃ الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى۔ اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص، گناہوں کی پوٹلی اٹھائے ہوئے شخص، اس کی کمر جھکی جا رہی ہو اور کسی کو آواز دے ادھر آؤ میرے گناہ کچھ لے لو کہ میں سیدھا کھڑا تو ہو سکوں، لا يحمل منه شيء، کوئی کسی کا ذرہ برابر گناہ نہ لے گا، ولو كان ذا قربى، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن انسان بھاگے گا، منہ پھیر جائے گا، کس سے؟ من اخیہ، اپنے ہی بھائی سے۔ اگر دیکھے گا نا اپنا بھائی مصیبت میں گرفتار ہے، بھاگ نکلے گا۔ آج آپ نے دیکھا کہ دنیا میں بھی بہن بھائی جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو عموماً رشتہ دار ملنا جلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، عموماً رشتے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بہن بھائی غریب ہو تو کسی کو بتاتے ہی نہیں فلاں ہماری بہن ہے یا بھائی ہے، وہ ہمارے لگتا ہی کچھ نہیں ہوتے۔ پھر یہ دنیا کا حال ہے۔ کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا اور اس کے بچوں کا پھر کیا حال ہوتا ہے، کس طرح رشتہ دار منہ موڑ جاتے ہیں، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، تو قیامت کے دن تو لازمن ہوگا، اس لیے کہ ہر شخص پریشان ہوگا کہ میری بچت ہو جائے، چاہے اس کے بدلے مجھے اپنی اولاد ہی جہنم میں پھینکنی پڑے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم چاہے گا کاش آج کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دو، یا اللہ یہ میرا بیٹا میری جگہ جہنم میں ڈالو، مجھے نکال لو۔ وصاحبتہ، اپنی بیوی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، وہ قبیلہ جو اسے پناہ دیتا ہے کہ یا اللہ ان سب کو لے لو، میرا پورا خاندان لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔
وَأُمِّهِ اپنی ماں سے بھاگے گا، میں ماں کی شکل نہ دیکھوں کہ ماں کہے ادھر آؤ بچے ایک نیکی دے دو. وَأَبِيهِ باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ اپنی بیوی سے بھاگے گا، وَبَنِيهِ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنے بیٹے کو منہ نہ لگائے گا چلے جاؤ دور ہو جاؤ میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا، میرے پاس کوئی نہ آئے مدد مانگنے کے لیے. علل اعلان کہے گا انسان. کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کیونکہ ہر انسان پہ خود ایسا حال ہوگا جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، کہے گا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں. آپ دیکھیں آج بھی اگر ہمارے سر میں شدید درد ہوتی ہے نا اور ہم چکر کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں کہتی لے جاؤ میں نہیں دودھ پلاتی، لے جاؤ اس کو یہاں سے، مجھے ہوش نہیں ہے، لے جاؤ یہاں فلاں بھی چلا جائے، فلاں بھی دور ہو جاؤ، نکل جاؤ. کس طرح لوگ بیماری کے عالم میں چیختے ہیں. آخرت کے دکھوں اور تکلیفوں میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سب بے وفا ہو جائیں گے. یہ بے وفائی تو مرنے کے ساتھ ہی نظر آ جاتی، ایک شخص بھی قبر میں ساتھ نہیں جاتا. ہائے میری اماں اکیلی کیسے رہے گی. دنیا میں تو پھر بھی ترس کھا لیتے نا، ہائے میری ماں اکیلی ہے میں اس کے پاس رہ لوں، ماں کو اپنے پاس بلا لے. بڑے ہو کر جب شادیاں ہو جاتی ہیں ماں باپ اکیلے ہو جاتے ہیں پھر بھی ہم تڑپتے ہیں ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ کے رہ لیں، چلے کچھ دن آپ ان کے پاس گزار آئیں. لیکن جب ماں باپ مرتے ہیں کوئی بچہ ساتھ نہیں جاتا، جتنا مرضی چیخے چلا بس قبر تک چیختے چلاتے پھر گھر آ جاتے ہیں. اندر تو کوئی نہیں لیٹتا ساتھ، لیٹ سکتا ہی نہیں، کوئی لیٹنا چاہے بھی نا لیٹ سکتا ہی نہیں. یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ ہم سب نے دیکھنا ہے. اور وہ دن آنے والا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی اٹھانا بھی چاہے گا تو اٹھانے دیا ہی نہ جائے گا. ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہوں. بات انہی پہ اثر کرتی ہے کہ جو رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ انہیں اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے اور ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس کو حساب دینا ہے اس رب کے سامنے جس سے ہم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور جو نماز قائم کریں. نماز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں آخری دنوں میں تھے اور مسجد نہ جا سکتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا. وہ نماز پڑھاتے تھے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوا. آپ سہارا لے کر مسجد کی طرف لپکے، پردہ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ صحابہ کرام خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابوبکر ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں. شدید انہماک ہے نماز میں، سب حاضر ہیں. اس کے باوجود جب آپ فوت ہونے لگتے ہیں تو نماز کی تلقین کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ وہ جنہوں نے سب کو نماز پڑھتے دیکھا اور اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، پھر بھی آخری بات میں جو تلقین ہے امت کو وہ نماز کی. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہمارے بچے نہیں پڑھتے، ہم کیا کریں. اکثریت اس بات پر پریشان ہے. آپ خود سوچیں اگر ہمارے بچے ہمارے سامنے نہیں پڑھ رہے تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد وہ کیسے پڑھیں گے، اور اگر وہ نہیں پڑھتے تو ان کی اولاد کیسے پڑھے گی. اور آہستہ آہستہ نماز ختم ہوتی چلی جائے گی. اور اگر نماز جیسی چیز ختم ہو جائے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہم. ہاں ہو رہی اذان، اللہ تعالیٰ آپ بلا رہے ہیں، بلاتے رہیں، ہم نہیں آ رہے. زبان حال سے پکار کے کہتے ہیں کیا کر سکتے ہو کر لو، ہم نہیں آ رہے نماز پڑھنے، نہیں پڑھتے ہم. ایسے لوگ پھر اللہ کے دین کا کیا کام کریں گے؟ پھر آگے آئندہ آپ کی نسلوں میں اسلام کو کیسے چلائیں گے؟ کس قدر پریشانی کی بات ہے. اور ہر گھر میں ہے یہ پریشانی، گھر گھر میں ہے. کبھی ہم نے سوچا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو لاڈ لاڈ میں وہ کچھ خرید کے لا کے دیا، وہ کچھ ان کو تعلیم دی کہ جہاں نماز کوئی اہم چیز نہ تھی، گیمز میں، ٹیلی ویژن میں، موویز میں اتنا ان کو انوالو کر دیا کہ ان کے دل سے نماز کی محبت ہی ختم ہو گئی، نماز کے لیے وقت ہی ختم ہو گیا، نماز کا شوق ہی ختم ہو گیا.
وہ دل اتنے سخت ہو گئے دنیا کے ان حرام چیزوں کو دیکھ دیکھ کے کہ نماز کی طرف بھلا کیوں جائیں. اب اگر ہم پریشان بھی ہوں تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کی فصل ہے، ہماری کمائی ہے. نماز کے لیے تو صرف زبان سے کہا، نہ ان کی کوئی دینی تعلیم کا انتظام کیا، نہ ان کو کسی نیک مجلس میں بٹھایا. اب بھی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، مائیں خود درس سننے چلی جاتی ہیں، جوان بچیوں کو نہیں کوشش کرتی. اور جوان ہونے کا انتظار کیوں؟ بچپن سے انہیں انگلی لگا کے ساتھ لے جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت اور جہنم والوں کی گفتگو سنواتے ہیں کہ جنت والے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو پہنچ کر کیا کریں گے؟ فی جنات یتساءلون، جنت میں سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں. ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. صاف لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم والے جب جہنم میں پہنچیں گے چیخیں گے چلائیں گے تو جنت والے ان کے رشتہ دار دوست ان سے پوچھیں گے یہ تم جہنم میں کیوں پہنچ گئے؟ تم تو بڑے اچھے اخلاق کے تھے، تم تو بڑی دوسروں کی مدد کرتے تھے، پھر بھی جہنم میں پہنچ گئے، کس چیز نے تمہیں یہاں پہنچایا؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کے بحثیں کرتے تھے، دین کے معاملے میں بحثیں کرتے تھے، حجت بازی کرتے تھے. آج ہمارا حال یہی ہے نا کہ اگر کوئی دین کی طرف چل پڑے تو ہم حجت بازی شروع کر دیتے ہیں، بحث شروع کر دیتے ہیں، یہ بات ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے، اس کی تو کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی، اس کی تو کوئی ریزن ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور اس طرح اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور جو کچھ قرآن سنت میں لکھا ہے اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. کل ہی مجھے کسی نے خط دیا، ابھی بھی میرے بیگ میں موجود ہے، کسی صاحب کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے میرے شوہر کو لکھ کے بھیجا ہے اپنی بیوی کے بارے میں کہ ان کی بیوی کے خیالات ایسے اور ایسے ہیں، ایک ایک چیز کو پڑھ کے روح کانپتی ہے. پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ خاتون ہیں، ڈاکٹر ہیں کہیں، اور اسلام کے بارے میں کیا معلومات ہیں. کہتے ہیں کہ میری بیوی کے چند خیالات جن سے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی وساطت سے اللہ کی مدد رہنمائی حاصل کی جائے. بیوی کہتی ہیں کہ ہمارے دین میں 1400 سال پرانی باتیں ہیں جبکہ اب حالات مختلف ہیں. میں کسی ایسی چیز کو نہیں مانتی جس میں کوئی لاجک نہ ہو، لہٰذا قرآن کی جو چیز میری سمجھ میں آتی ہے مانتی ہوں، جو سمجھ میں نہیں آتی نہیں مانتی. اب آپ دیکھیں ہماری عقل ہی کیا ہے، یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب سمجھ آئے گی تو مان لوں گی. اب آپ دیکھیں کہ جب سمجھ آئے گی تو مان لوں گی تو کون سمجھائے گا؟ کوئی سمجھائے گا تو سمجھ آئے گی نا. اب مسئلہ یہ ایسا ہی ہے کہ جو کوئی کہے میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی، مجھے جب تک ڈاکٹر یہ نہ سمجھائے کہ اس دوائی کا کیا اور کیا اثر اور اس میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے میں دوائی نہیں کھاؤں گی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ واقعہ معراج سرے سے ہوا ہی نہیں، یہ سب خواب تھا، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں. پھر اسی طرح نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت مریم کو ڈر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر رات سے پردہ نہ اٹھایا، یعنی وہ ان کے کسی ناجائز بوائے فرینڈ کا بیٹا تھا. یہ مسلمان خاتون ہیں. پھر اسی طرح شراب پینا منع نہیں بلکہ نشے میں آنا منع ہے، اس لیے پارٹیز میں سمپلی تھوڑا بہت پینے میں کوئی حرج نہیں. پورک صفائی کے لیے منع کیا گیا تھا، اب صاف ہو گیا اس لیے کھانا حلال ہے. پگ، سور. اسی طرح ایک سے ایک بڑھ کر یہ کئی صفوں کا خط ہے. اگر یہ کسی جاہل انسان کا ہوتا نا تو ہم کہتے ہائے بیچارہ لا علم، اس کو کیا خبر. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں. بتائیں میرے اور آپ کے پاس کیا حل ہے اس کا؟ یہی نا کہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، کثرت کے ساتھ لوگوں تک اس کتاب کو پہنچائیں تاکہ لوگوں کو اس کی لاجک سمجھ آئے. ویسے بات یہ ہے کہ ایمان لاجک نہیں مانگا کرتا. ایمان کا کیا مطلب ہے کہ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہم اس کو مان لیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں اگر ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرے کہ آپ کا علاج آپریشن ہے تو ہم اس سے لاجک مانگتے ہیں.
ہم اس سے بحث کرتے ہیں, جرح کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا آپریشن ہے اور آپ کیسے آپریشن کریں گے, پہلے مجھے سارا سمجھائیں پھر میں آپریشن کرواؤں گا. نہیں, ہم کہتے ہیں شکر ہے کہ پتہ چل گیا اس کو بیماری کا, حالانکہ پتہ نہیں چلا یا نہیں, لیکن ایمان لاتے ہیں اس پہ, اور پھر جا کر ہسپتال میں لیٹ جاتے ہیں, ہمیں بے ہوش کر دیتے ہیں. وہ چھری چاقو لے کر جیسے چاہیں چیریں پھاڑیں, جو چاہے نکالیں, جو چاہے ڈالیں, ہم ان کے سامنے آمنا صدقنا سر تسلیم خم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کے معاملے میں تو ہم کوئی لاجک نہیں مانگتے, دین کے معاملے میں ہم لاجکس کیوں مانگتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لاجک نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, لیکن جو جانتا ہے اسے پہنچانا تو چاہیے. اب مثال کے طور پر اگر میں بتانے والی ہوں تو آپ کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ اگر میں اسلام آباد سے آئی ہوں تو آپ لوگ فیصل آباد سے صبح نیند سے اٹھ کے یہاں پر آ جائیں. لیکن کتنے ہی لوگ ہوں گے آج کہ جن کو پتا ہوگا اور پھر بھی وہ نہیں آئے. قیامت کے دن جا کے یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ فلاں تیری بات کی لاجک نہیں تھی پتا, اس لیے ہم نے مانا ہی نہیں. جب بتانے کے ذرائع موجود ہیں تو ہم میں سے جو شخص آ کے سن سکتا ہے سنے, جو سن کے گیا ہے وہ دوسروں کو بتائے, جو خود نہیں بتا سکتا وہ کتاب پڑھ کے سنائے, کسی کو کیسٹ سنوائے, کسی طرح کا انتظام کرے. پوری امت مسلمہ کا فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کریں, اس کے لیے اٹھیں, کوشش کریں, اپنے اس وقت کو غنیمت جانیں. اللہ نے ہمیں چن لیا, ہم چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ نے دوسری قوموں کو اگر مسلمان کر دیا ہوتا اور ہم کافر ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ کیا ہم اپنے لیے یہ نہ چاہتے کہ ہمیں بھی کوئی مسلمان کرے, ہمیں بھی کوئی آگ سے بچائے؟ آج ہم کیوں سو گئے کہ جو لوگ ایمان سے دور ہیں انہیں ایمان کی طرف لانا ہے اور ان کو جگانا ہے. ہمیں تو ابھی اپنے مسلمانوں کو مسلمان نہ کر سکے, ان کو کیا بتائیں گے؟ اور اس کام کے کرنے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب, غائبانہ طور پر رب کی خشیت, رب کی عظمت کا احساس, رب سے ڈر اور نماز کا قائم کرنا, اپنی عملی زندگی سے اصلاح کرنا. سب سے پہلے خود نماز کا پابند ہونا.